بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ انصر عباس دھرالہ، اور آج آپ سے میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ مخاطب ہونے لگا ہوں۔ کچھ دنوں سے موجودہ ملکی صورتحال پہ، موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور مختلف لوگوں کی مختلف باتوں کو سننے کی وجہ سے میں تھوڑا انگزائٹی کا شکار تھا۔ تو بجائے موجودہ صورتحال پہ کوئی گفتگو کرنے کے یا اس کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے، میں نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی، اور چند دن پہلے میں نے اپنی کتابوں کے مجموعے میں سے ایک کتاب رول آف لاز یہ منتخب کی اور پڑھنا شروع کی، کیونکہ بنیادی طور پہ میں رول آف لا کا علم بردار ہوں۔ ایز این ایڈوکیٹ رول آف لا کے لیے کام کرنا ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور بطور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رول آف لا پہ کام کریں، رول آف لا پہ بات کریں۔ تو پاکستان کی موجودہ رول آف لا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا۔ تو اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے میں نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی۔ تو میری جو سب سے پہلی نظر انتخاب پڑی، ویسے بھی کتابیں پڑھنا میری طبیعت کا حصہ ہے، یوں سمجھ لیں میری ایک سیکنڈ نیچر ہے۔ تو آپ نے میری فیس بک ٹائم لائن پہ بھی دیکھا ہوگا کہ گاہے بگاہے میں کتابیں پڑھنے کے بعد اس پہ اپنے ویوز شیئر کرتا رہتا ہوں، اور کبھی کبھی ویسے بطور ایڈوکیٹ ڈیلی بیسس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی لیگل ٹیکسٹ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ کیس لاز پڑھتے ہیں، بیئر ایکٹس کو پڑھتے ہیں۔ وہ تو ایک ہماری ڈیلی روٹین ہے، ڈیوٹی ہے۔ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک لازمی حصہ ہے وہ اسٹڈی کرنا۔ اس سے ہٹ کے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اصل تو وہ ہمارے شوق کو ظاہر کرتی ہے، ہماری اسٹڈیز میں دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو چونکہ میں رول آف لا کے حوالے سے ہی ڈس اپوائنٹ تھا، تو میں نے پھر رول آف لاز نامی کتاب کو منتخب کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کتاب کے اندر تاریخ کی ابتدا سے، جب سے تاریخ، انسانی تاریخ لوگوں کو معلوم ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک قوانین میں کیا ڈیولپمنٹ آئی، ایک نومیڈک سوسائٹی سے آج کی اس ماڈرن سوسائٹی تک، وداؤٹ اینی لا جو سوسائٹی تھی وہاں سے لے کے ایک لا فل سوسائٹی تک ہم کیسے پہنچے، وہ پوری کی پوری ہسٹری، میسوپوٹیمین کنگز، چائنیز سوسائٹی، دھرما شاسترا لاز، اور کرسچن لاز، جیوز لاز، اور جو پرانی کیا کہتے ہیں بابل الننوا کی تاریخ ہے، اس وقت لاز کیسے بنے، وہاں سے یہ سفر کرتے ہوئے آج کی موجودہ شکل تک کیسے پہنچے، اس دوران لوگوں نے قوانین کی بہتری کے لیے کیسے کوشش کی۔ تو اس میں ایک چیز جو میرے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی، جس نے میری ڈس اپوائنٹمنٹ کو دوبارہ ہوپ فل ہونے میں کنورٹ کیا، وہ یہ کہ تاریخ انسانی کی حالت جو ابتدا جو ہے وہ بڑی قابل رحم صورتحال سے ہوئی۔ شاید اس وقت وہ قابل رحم نہ تھی، لیکن جب ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو تاریخ کے وہ اوراق اور ان اوراق کے اندر انسانوں کا بیان کردہ حال، معاشروں کا بیان کردہ حال ہمارے لیے بڑا قابل رحم ہوتا ہے۔ ہمیں بڑا ان لوگوں پہ رحم آتا ہے، اور بڑا اس وقت کے کیا کہتے ہیں جو رولرز تھے، طاقتور لوگ تھے، ان پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ یار اس طرح کے معاشرے تھے، اس طرح کی لاقانونیت اور اس طرح کی کیا کہتے ہیں انارکی ہوا کرتی تھی اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوا کرتا تھا، کس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ سبجوگیٹ کیے جاتے تھے اور ٹائرنی کا شکار رہتے تھے، جبکہ آج تو ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں،
اور دن بدن ہم امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب موجودہ صورتحال کو اس صورتحال سے میں کمپیئر کیا میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، تو میرے اندر ایک امید کی کرن جاگی کہ نہ ہو نا امید اپنی کشت ویراں سے. اقبال: نہ ہو نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساکی. ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں شکوہ ہے کہ یہاں پہ لا قانونیت ہے، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں ہو رہا. ہمیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے سیاسی ورکرز کو، بہت سارے عام لوگوں کو فیئر ٹرائل میسر نہیں ہے. تو جب میں کمپیئر کرتا ہوں ماضی سے، ماضی کے حالات سے، تو اس وقت صورتحال کافی بہتر ہے. اور اس وقت اس صورتحال میں اگر ہم رزسٹ کرتے رہے تو اس ریزسٹنس کی وجہ سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مشکلات بھی نہیں رہیں گی اور ہمارا معاشرہ مزید بہترین سے بہتر کی طرف جائے گا. تو میری آج کی اس ویڈیو ٹاک کا مقصد صرف اور صرف اس وقت موجودہ وقت میں جو سیاسی ورکرز، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز، رہنما، اور اس کے علاوہ عام عوام، ایز اے جنرلی عام عوام، اور پرٹیکولرلی اسپیشلی پی ٹی آئی ورکرز، ان کو میں مطلب حوصلہ دینا چاہوں گا. ان کو میں یہ امید کی کرن دکھانا چاہوں گا کہ مایوس نہ ہوں. اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. اور وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ٹھیک ہے، اس وقت حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن اگر اسے کمپیئر کریں ہم ماضی سے تو اس سے بہتر ہیں. اور اگر ہم یوں ہی سٹرگل کرتے رہے اور اس ظلم و ستم کے خلاف، اس لاقانونیت کے خلاف ہم ریزسٹ کرتے رہے اور آواز بلند کرتے رہے، تو انشاءاللہ چند اشروں کے بعد ہم مزید بہتر صورتحال دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ہم نہ صحیح، انشاءاللہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بہتر صورتحال دیکھیں گی. تو ہم جو یہ خوبصورت بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے ہیں، یہ کہ اوور نائٹ نہیں بن جاتی، یہ ایک رات کے اندر نہیں بن جاتی. ڈیفینیٹلی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ جناب اس کی بنیادیں، فاؤنڈیشن سٹون رکھا جاتا ہے، عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور رنگ و روغن کے بعد، بڑی محنت کے بعد جا کے کوئی خوبصورت عمارت نظر آتی ہے، جسے دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا جناب یہ شاہکار ہے، یہ کیا آرکیٹیکچر کا آرٹ، کیا کہتے ہیں، شاہکار ہے. تو وہ شاہکار کوئی ایک دن میں نہیں بنتا، وقت لگتا ہے. تو ہم اپنی آئیڈیلسٹک اپروچ میں جو ایک مثالی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ مثالی معاشرہ بھی اوور نائٹ بننے والا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے، اس کے لیے بڑی سٹرگل چاہیے، اس کے لیے بہت کچھ ہمیں دینا پڑے گا. وہ اللہ کے فضل سے آج اس وقت میں، موجودہ وقت میں جو لوگ دے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ اس کا ایک دن صلہ ملے گا. ہم نہ صحیح، ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں اس کا پھل ضرور دیکھیں گی، ایک بہترین خوبصورت مثالی معاشرے کی صورت میں، ایک اچھے ترقی یافتہ ملک کی صورت میں. تھینک یو.